1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما میں 6 اگست 1945 کو B-29 امریکن یو ایس ایئر فورس کا بامبر جب ایٹم بم لٹل بوائے کے نام سے ڈالتا ہے تو ایٹم بم گرتے ہی 80,000 لوگوں نے جان گنوائی. 6 اگست 1945 کے اس دھماکے میں جس میں 80,000 انسان مرے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی قرآن اس میں شامل تھی، کون سا جہاد وہاں پر تھا، کون سا اسلام تھا یا کون سے اللہ کا حکم تھا یا کون سا مسلمان تھا. یہ دہشت گردی ہے. 9 اگست 1945، 9 اگست 1945 کو دیکھیں صرف 1-2 دن کا وقفہ. 6 اگست کو انہوں نے ڈالا، 80,000 60,000 لوگ مرے ہیں، 80,000 لوگ مرے ہیں. 2 دن نہیں گزرے ایک اور ایٹم بم ناگاساکی پر ڈالتے ہیں لوگ. 9 اگست 1945، 9 اگست 1945 کو B-29 فائٹر کے ذریعے سے 2,40,000 لوگ مرے. میں جاننا چاہتا ہوں کون سا قرآن وہاں پر تھا. میں جاننا چاہتا ہوں 9 اگست 1945 میں جب حملہ ہوا اور اتنے لوگ مرے 2,40,000، کون سا جہاد تھا وہاں پر، کون سا قرآن اور اسلام تھا وہاں پر، کون سا مسلمان تھا اس میں. میں کہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے. اور جہاد، ہر ایسی دہشت گردی کے خلاف کا نام ہے جہاد. یہ اسلام کا جہاد ہے. ہٹلر نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو جان سے مارا ہے. یہ دہشت گردی ہے. کتنی اور ایسی مثالیں پیش کروں. عراق میں جب پہلی گلف وار ہوئی، فرسٹ گلف وار میں وار کے سٹیٹسٹکس کو ہٹا کر کہہ رہا ہوں، جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد امریکہ نے تحدیدات لگائے، ایمبارگو لگایا کہ میڈیسنز نہیں، انٹرنیشنل بزنس نہیں ان سے. اس کے نتیجے میں 5 ملین 50 لاکھ معصوم بچوں نے جان گنوائی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ معصوم بچے تمہارے خلاف جہاد کر رہے تھے؟ کیا وہ معصوم بچے تمہارے قاتل تھے؟ یہ دہشت گردی. اب جو جنگ چل رہی ہے عراق کی ابھی تک کی، اس میں 1 ملین 10 لاکھ سے زیادہ معصوم بچوں نے اپنی جان گنوا دی. قانون بشر سارے کہنے کو ہے جمہوری، سوچو تو مقاصد میں چنگیزی و تیموری، ارباب حکومت کی سلطانی و فخوری، جمہور کی مظلومی معصومی و مجبوری. یہ دہشت گردی. دہشت گردی جہاد نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ اٹھا کر بتا دو جس میں مسلمانوں نے اتنے ساروں کا ایک ہی وقت میں قتل کیا ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ اتنا سب کرنے کے باوجود یہ دہشت گردی نہیں ہے تو پھر جہاد کیسے دہشت گردی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ان اسلامی دشمن طاقتوں کو، کہ جب تم افغانستان میں بے بس ہو چکے تھے تو وہ جہاد تھا جو تم کو کامیابی دلائے. جب بوسنیا میں ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت لوٹی گئی اور تم بے بسی کا نظارہ دیکھ رہے تھے، وہ جہاد تھا جو ان دشمنوں سے انسانیت کو آزاد کیا، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آزاد کیا. اگر وہاں جہاد فائدہ مند ہے تو اچانک یہ جہاد دہشت گردی کب سے بن گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سازشیں اسلام کے خلاف ہمیشہ ہوتی آئی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہیں گی. ہم مسلمان اس طرح اگر بے وقوف بنے رہیں گے تو آج تم جس طریقے سے یہاں جیتے ہو، علامہ اقبال کے اس شعر کو یاد کر لو: جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی اوقات کو بھلا دیتی ہے، اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، قوم کا نام و نشان ختم کیا جائے گا. اللہ کا دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر نماز کو جاتے ہیں تو کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی اسلام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ اور میں اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وجہ سے اسلام زندہ ہے؟ جیسے بعض بیہودوں نے شعر گھڑا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بیہود اسلام مرائی کب تھا جو زندہ ہونا پڑا اس کو؟ بے شرم. اگر ہوتا بھی ایسا تو اسلام زندہ ہوتا ہے جنگ بدر کے بعد، کربلا کے بعد نہیں. ہم کو اب اللہ تعالیٰ پھر موقع دے رہا ہے کہ ہم ہوشیار ہوں، اس قرآن کو کھولیں، اس کو سمجھیں اور دوسروں کو پکڑ پکڑ کر لا کر سمجھائیں کہ بھائی یہ قرآن کے جتنے ہم حقدار ہیں، یہ جتنی ہماری مسلمانوں کی دولت ہے، اتنے ہی تم بھی حقدار ہو، اتنے ہی تم بھی اس کے جو ہے تم کو اس کا پاس کرنا ہے. یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہ اللہ نے ایک دولت دی تھی
مسلمان کے ہاتھ میں تاکہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے دوسرے کو بھی دے. ایک نہر دی تھی مسلمان کے ہاتھ میں تاکہ خود کے کھیت کو سیراب کرے اور دوسرے کے کھیت تک پانی کو بھی پہنچا دے. جب مسلمان نے اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس نہر کو بند کر دیا, دھولوں میں پڑی ہے نا, جہیز حرام میں دیتے ہیں نا, اور منحوس وہ جہیز میں لینے والا جب مرتا ہے تو وہی پھر میت پہ وہ جہیز والی قرآن نکلتی ہے پڑھنے کے لیے. آخر کب تک ایسا رہیں گے ہم لوگ؟ آخر کب تک ہم دوسروں کے جو اتنے آسانی سے شکار بن جائیں گے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہمارے پاس سمجھنے کے لیے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ملا کو مل گئی جو, نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, پوری دنیا میں کہوں گا میں تو, ملا کو مل گئی جو دنیا میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عمران بھائی بعنوان الجہاد کیا, کب, کیسے, پر ہرگز نہیں دہشت گردی جیسے. اب میں سوالات و جوابات کے کچھ اصول پڑھوں گا. جس کو بھی سوال کرنا ہو ان مائکس کے پیچھے لائن میں اپنی باری آنے تک ٹھہریے اور سوال کیجیے. ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال کی اجازت ہے, اور اگر دوسرا سوال کرنا ہو تو دوبارہ لائن میں کھڑے ہو جائیے. خواتین کے لیے پیپرز تقسیم کیے گئے ہیں, تو اگر انہیں کوئی سوالات ہوں تو اپنا سوال لکھ کر وہاں موجود ہماری بہن والنٹیئرس کو دے سکتے ہیں, اور وہ لوگ ان سوالات کے لکھے ہوئے پیپرز کو یہاں اسٹیج تک پہنچا دیں گے. سوالات مختصر ہونے چاہیے اور سوال بعنوان ہونا چاہیے. ناظم جلسہ ہونے کی حیثیت سے میں کسی بھی سوال کرنے والے کو اس کے سوال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی رکا سکتا ہوں. اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ سوال شخصی, سیاسی, غیر اخلاقی اور غلط انداز بیان اور عنوان سے ہٹ کر پوچھا جا رہا ہو تاکہ یہاں پر امن اور نظم و نسق قائم رہے. 2 سوالات بھائیوں کی طرف سے اور پھر خواتین کی طرف سے پیپر پر بھیجے گئے سوال کا جواب دیا جائے گا. بھائیوں کے لیے میرے سیدھے ہاتھ پر ایک مائک رکھا گیا ہے اور دوسرا مائک میرے بائیں جانب رکھا گیا ہے. بھائیوں میں سوال کرنے والے کو چاہیے کہ سوال پوچھنے سے پہلے اپنا نام ضرور بتائیں. اگر میں محسوس کروں کہ پیشہ بھی ضروری ہے تو میں سوال کرنے والے کو جواب سننے کی شرط لگا سکتا ہوں. خواتین کو اپنا نام یا پیشہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ ہماری غیر مسلم مہمان ہو, کیونکہ مقرر کو جواب دینے میں سہولت رہے گی. اگر میں مناسب سمجھوں تو ان سوالات پوچھنے کی اس ترتیب کو بدل بھی سکتا ہوں. تو آئیے پہلا سوال میرے سیدھے مائک کی طرف بھائیوں کی جانب سے. خلیل الرحمان, پیشہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں ایکس رے ٹیکنیشین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے. جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا. جہاد, پہلا جہاد جنگ بدر ہوئی, جس میں 313 مسلمان شریک تھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سے جہاد فرض ہوا ہے, جب سے امہات المسلمین اور صحابیات کا کیا عمل تھا, اور آج کی عورتوں کے لیے جہاد اور اسلام میں ان کا کیا رول ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بھائی نے پوچھا ہے کہ مکی دور میں 13 سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے فرض ہونے کے احکامات نہیں آئے تھے. بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد کے فرض ہونے کے احکامات آئے. اور جب یہ جہاد فرض ہو گیا تو بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد سے امہات المومنین اور صحابیات کا کیا طرز عمل رہا جہاد کے متعلق. یہی سوال آپ نے جو کیا ہے بڑے پیارے جذبے سے امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ جہاد پر جاتے ہیں مرد حضرات اور نیکیاں کماتے ہیں, جہاد کا اجر کماتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں, ہم عورتوں کے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ جو میں حدیث کا ریفرنس آپ لکھ لیجئے اگر آپ لکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 127 اور حدیث نمبر 128. صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 127 اور حدیث نمبر 128. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ,
ہم جہاد کیسے کریں عورتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے حج جہاد ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی. اس سے ہٹ کر کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں صحابیات نے میدان میں بھی تشریف لایا, لیکن آپ غور کریں گے کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں آنے والے صحابیات کو پیش نہیں رکھا, نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو صحابیات تھے ان لوگوں نے آگے بڑھ کر جنگ کی یا لڑائی جھگڑا کیا, بلکہ اگر صحابہ زخمی ہو جاتے جنگ کی حالت میں, اگر جنگ کی حالت میں صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا جسمانی یا کسی اور قسم کا, تو صحابیات مرہم پٹی کیا کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہاد کی اجازت دی ہے. اور دوسرے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا, اس کے مال کا, اس کے دوسرے چیزوں کا لحاظ رکھیں گے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عورتیں جہاد کا ثواب پائیں گے. امید آپ کا جواب مکمل ہوا. اگلا سوال دوسرے مائک کی طرف سے. السلام علیکم, میرا نام عبود ہے, آئی ایم این انجینئر اسٹوڈنٹ. میرا سوال یہ ہے کہ جو فلسطین میں مسلمان کر رہے ہیں وہ کیا جہاد ہے؟ اگر وہ جہاد ہے تو ہمارا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے کیا وہ جہاد ہے, اور اگر وہ جہاد ہے تو ہم لوگوں کو یہاں سے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, اگر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے جو دنیا کے خود کے اپنے اصول ہوتے ہیں, اس میں اگر مجھے دوا لینا ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, اگر مجھے دواؤں میں آنکھ کی بیماری ہے تو میں آئی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں, دانت کی بیماری ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہوں, کان کی بیماری ہے تو کوئی ENT کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا. اسی طریقے سے اسلام کے اندر ایک اصول ہے, بعض معاملات مسئلے مسائل سے متعلق ہوتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83, آسان ہے یاد رکھنے کے لیے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83, آیت نمبر 83. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی شخص کوئی خبر لا لے بھلائی کی یا برائی کی, خوشی کی یا رنج کی, اور تم سے سوال کرے اس کے بارے میں, تو تم اس کو پھیر ڈالو اس معاملے کی اتھارٹی کی طرف. تو اس مسئلے پر اتھارٹی کون ہے؟ وقت کے علماء ہیں. اس مسئلے پر اگر عالم سے آپ پوچھیں گے وہ جو جواب دیں گے وہ مصدقہ جواب ہے. اگر میں آپ کو کچھ بتا بھی دیتا ہوں تو مجھے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی پہلے تو, اور میں جو کچھ بتاؤں گا وہ فتویٰ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر میں کچھ بتاؤں گا شرعی غلطی کروں گا اور اس کے نتائج یہ رہیں گے کہ امت میں فتنہ ہوگا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کوئی مصدقہ اور متفق طور پر جس کے علم کے اوپر آپ کو اتفاق ہو اس سے آپ ضرور پوچھیں اور اس سے دلائل لیں اپنے جواب کے لیے. امید آپ کا جواب پورا ہوگا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. بہن کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ہندوستان میں جہاد کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بہن, اگر آپ مانتے ہیں کہ پوری تقریر سننے کے بعد میں نے جیسے بتایا کہ جہاد اللسان ہوتا ہے, زبان کا جہاد, اگر یہ طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم جمع کر کے دوسروں کو اسلام سمجھاتے ہیں, ان کو سوال جواب کا موقع دے کر ان تک اسلام پہنچاتے ہیں, بالخصوص IREF کے اصل جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ انگلش میں اسپیشلی نان مسلمس کے لیے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اردو میں کافی دنوں سے اصرار تھا کافی لوگوں کا, اس لیے اردو میں اس سال میں نے زیادہ پروگرامز دیے ہیں, ادروائز میرے اکثر پروگرامز انگلش میں ہوتے ہیں. ہندوستان میں اگر جہاد بھی لسان بھی جہاد ہے تو فی الوقت یہی سب سے صحیح طریقہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اس مسئلے پر پھر میں وہی کہوں گا جو اس سے پہلے والے میں نے بھائی کو کہا, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 کے مطابق آپ کو کسی مصدقہ عالم سے تصدیق نامہ اور فتویٰ لینا ہوگا کہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی اور قسم کا جہاد ہے. اگر وہ آپ کو فتویٰ دے دے اور اس فتوے پر امت جمع ہو جائے تو الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اکثر ایک اور کمی رہ رہی ہے جو شاید علمی کمی ہے, جو انجانے طور پر لیکن نیک نیتی سے ہی ہے. اسلام میں دو مسئلے الگ الگ ہونے چاہیے ہمیشہ. ایک مسئلہ ہوتا ہے انفرادی مسئلہ, جس میں کسی سے شادی کرتا ہوں, میں کسی کو طلاق دے لیتا ہوں, میں کہیں پہ جو ہے کوئی نوکری کر لیتا ہوں, کوئی بزنس کرتا ہوں, اس میں نقصان اٹھاتا ہوں. یہ میرے انفرادی مسائل ہیں. میں کوئی اپنی پسند کے کپڑے پہنتا ہوں, اپنی پسند کی گاڑی پہ پھرتا ہوں, اس میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے. یہ تمام مسائل میرے انفرادی مسائل ہیں, اس میں جو چاہوں فیصلہ کر لوں. لیکن اسلام کا اصول یہ ہے
کہ جب امت سے معاملہ آ جائے، کوئی امت سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے، امت کا معاملہ ہو جائے، اس وقت پر اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اکیلے ٹھہر کر فیصلہ کروں. کیوں؟ جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، اگر میں اب آپ کو یہاں سے کہوں کہ چلیے آپ لوگ اٹھیے اور تلواریں لے لیے، کوئی نہیں لے گا، کہے گا کہ تم کون ہو. کیوں؟ امت کو اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پہلے امت مجھے ماننا چاہیے کہ ہاں ہم اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. مگر یہ زبردستی کا لیڈر بن کر اگر میں کسی کو بھی کچھ کہہ دیتا ہوں اور اگر اس سے کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس پورے نقصان کا امت کے لیے ذمہ دار قیامت میں ہوں گا. تو اسی لیے اسلام کا اصول کیا ہے کہ جو معاملے امت سے ریلیٹڈ ہیں، یہ معاملے کوئی انفرادی شخص اپنے انداز سے فیصلہ نہیں لے سکتا، پوری امت کا جو نمائندہ ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد باللسان جہاد ہے تو ہندوستان کا سب سے بہترین طریقہ یہی جہاد کا ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی جہاد ہے تو میں تو ابھی تک جتنی بھی تعلیم حاصل کیا ہوں اسلام کی، مجھے کوئی اور طریقہ یہاں کی حد تک دکھ کر نہیں آیا ہے. اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے، کل آپ انشاءاللہ مجھے بھی تعلیم دے دیجئے، میں بھی اس کو لینے کی کوشش کروں گا. مجھے آج تک کوئی مصدقہ عالم نظر نہیں آیا جس نے متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے اکابر جماعتوں میں علماء نے متفقی طور پر اس سے ہٹ کر اور کسی جہاد کو یہاں قبول نہیں کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جواب ہے تو پھر آپ کی غلط فہمی ہے. میں کہوں گا کہ آپ پہلے سے میرے بارے میں کچھ غلط سوچ کر آئے ہیں. یہ پوری جماعتوں کے علماء کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جواب سے میں منافقت کی طرف جا رہا ہوں تو یہ بولی تمام ان علماء کو لگے گی جو ہر جماعت کے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تمام علماء مسلمان جماعتوں کے انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے. امید آپ کا جواب ہو گیا بہن. اگلا سوال پہلے مائک سے بھائی کی جانب سے. السلام علیکم. مسعود انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ. اسامہ بن لادن مجاہد ہے کیا؟ پھر تو جو کرے ہے وہ شریعت کے بیسس پہ کرے کیا جو کام کرے تھے؟ بھائی نے سوال کیا ہے، وفي تلك اللحظات العصيبة جاشت في نفسي معاني. کیا اسامہ بن لادن مجاہد ہیں اور کیا انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ شریعت کے مطابق کیا ہے کیا؟ اگر آپ میرا ایک بھائی کا جواب پہلے سن رہے تھے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 کیا کہتی ہے؟ کوئی بھی معاملہ آئے اس کے عالم، اس معاملے کے عالم سے پوچھو. تو پہلے تو میں وہ نہیں ہوں، اور اس معاملے پہ صرف اسامہ بن لادن کے نہیں، الحمدللہ آپ نے سوال کے ذریعے سے کئیوں کو موقع دے دیا ہے دوسری تعلیم لینے کا. ہمارے پاس سوالات کرنے کا ایک بہت ہی غیر شرعی طریقہ ہے اسلامی شریعت کے خلاف. اگر آپ کو اسلامی مملکت میں اگر حضرت عمر کا دور چل رہا ہے، وہاں کوئی کسی شخصیت پہ ایسا سوال کرے گا تو کوڑے برسائے جائیں گے. کیوں جانتے ہیں؟ اسلام میں شخصیت کا نام اس کے غیبانے میں لے کر سوال کرنا یا اس کے بارے میں بحث کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا. رہا اسامہ بن لادن کا مسئلہ، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لا لے، اور جتنی بھی اسامہ بن لادن کی میکزیمم خبریں آئی ہیں فاسقوں سے ہی آئی ہے، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لا لے، اس خبر کے اوپر کوئی فیصلہ نہ سناؤ جب تک کہ اس کی مکمل تحقیق نہ کر لو. اگر تم نے کوئی فیصلہ بغیر تحقیق کے سنا دیا اور بعد میں اس پر شرمندہ ہوئے تو یہ شرمندگی اللہ کے پاس گناہ ہے. یہ صرف اسامہ بن لادن کے لیے کرائٹیریا نہیں ہے، ہر ہم میں سے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے. آپ کو کل کے دن کوئی پوچھے بھائی آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس اگر مکمل تحقیق نہیں ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. اسامہ بن لادن کا جہاں تک مسئلہ ہے، کسی بھی معاملے میں آپ کے اور میرے درمیان کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نیک آدمی ہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا. کیا آپ بولیں گے کہ میں بہت نیک ہوں؟ بولتے آپ نہیں بول سکتے. جب میں خود میرے بارے میں فیصلہ نہیں لے سک رہا ہوں کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں، میں ایک دوسرے انسان کے بارے میں انہیں شریعت پہ صحیح ہے یا غلط ہے کا فیصلہ کیسے لوں؟ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین نے وہ فیصلہ کر کے سنائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. رہا انہوں نے کیا شریعت کے مطابق کیا یا نہیں کیا، میں نے اس کی بھی تحقیق نہیں کی. مجھے معلوم تک نہیں کہ انہوں نے کیا یا نہیں، کیونکہ آج سائنس ایڈوانسڈ ہے. آج میری جگہ کسی اور کے امیج کو لے کر، آپ جانتے ہیں ابھی ماڈرن سائنس جو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب مرے ہوئے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے پکچرز بننے والے. جب یہ کر سکتے ہیں ایڈوانس سائنس کے ذریعے سے، کسی کو بھی ٹھہرا کر کچھ بھی بنا دے سکتے ہیں. مگر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ غلط ہے، میں نہیں جانتا. سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے مطابق میرے پاس تحقیق نہیں ہے کہ بن لادن کون ہے، نہ مجھے انٹرسٹ ہے اس تحقیق کی. اس کی ریزن ہے پھر ٹائم کس کے پاس ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں خود اپنی شخصیت کو سمجھنے کا ٹائم نہیں نکال سکتا، اب دوسرے شخصیتوں کو سمجھنے کا کہاں سے ٹائم نکالوں گا؟ مجھے میرے نبی کی شخصیت کو بھی پورا سمجھنے کا جو ہے کافی علم لینا ہے.
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بن لادن نے کیا کیا, وہ پوری لشکر طیبہ کیا کر رہی ہے, فلاں کیا کر رہے ہیں, کوئی ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں نبی کے طریقے پر ہوں یا نہیں ہوں, یہ میرا معاملہ ہے, میں اس کی پوری کوشش کروں گا. رہا بن لادن کے بارے میں شریعتاً کیا معاملہ ہے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1855 کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا. اس میں کیا ہے, 1855 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگوں میں سب سے بہترین حاکم وہ ہے جس سے اس کی رعایا بڑی خوش ہو. کتاب کا حوالہ کیا ہے, صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1855. تم میں سب سے بہترین حاکم وہ ہے جس سے اس کی رعایا خوش ہو, اور تم میں سب سے بہترین رعایا وہ ہے جس سے اس کا حاکم خوش ہو. پھر فرمایا, تم میں بدترین حاکم وہ ہے جس سے اس کی رعایا ناخوش ہو, اور تم میں بدترین رعایا وہ ہے جس سے اس کا حاکم ناخوش ہو. جیسے ہی الفاظ کہے, صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, کیا ہم ایسے حاکم کے خلاف تلوار اٹھا کر اس کو ماریں, کیا اس کے خلاف جنگ کریں, کیا اس کے خلاف بغاوت کر دیں؟ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1855. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں نہیں, ہرگز نہیں. 3 مرتبہ کہا نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, جب تک کہ وہ کھلا کفر نہ کرے اور تم کو نمازوں سے نہ رکا دے. اس کی بنیاد پر شیخ بن باز نے کہا کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ سعودی کی حکومت اور وہ بہت خراب ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو وہاں سے نکلنے کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس حد تک میں نے کہہ رہا ہوں, شیخ بن باز عالم تھے, میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. اب کوئی راضی ہو یا ناراضی ہو, اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے. کل اللہ تعالیٰ کے فرشتے خبر میں نہیں پوچھنے والے ہیں بن لادن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں پوچھنے والے, آج اگر تم بن لادن کے بارے میں صحیح جواب دیے تو جنت میں بھیجاؤں گا. میرا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ, نہ ہم میں سے کسی مسلمان کا مسئلہ ہے. اگر اتنا ہی ٹائم اور اتنی فکر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نبی اور صحابہ کیا تھے, ہمارے اعمال سدھر جائیں گے. انشاءاللہ آپ کا جواب مل گیا. اگلا سوال ہمارے بھائی کی جانب سے دوسرے مائک کی طرف سے. السلام علیکم, میرا نام غفران رضوی ہے. وہ کیا خودکش بمباری جائز ہے, اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے, ذرا تفصیل سے ملاحظہ کی. بھائی نے سوال کیا ہے, کیا خودکشی بمباری جس کو سوئسائڈ بومبنگ کہتے ہیں وہ جائز ہے, اگر جائز ہے تو کن شکلوں میں جائز ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29, خودکشی کرنا حرام ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29. خودکشی بومبنگ کو انگلش میں سوئسائڈ بومبنگ کہتے ہیں. جو لوگ اس کو سوئسائڈ بومبنگ کہتے ہیں ان کے خلاف بھی ایک گروپ ہے جو اس کو سوئسائڈ بومبنگ نہیں مانتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے جذبے سے کر رہے ہیں. اب اگین اس مسئلے کے لیے میں کیا کروں گا, قرآن کے اوپر عمل. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83. جب کوئی سوال آئے تو اس کو اس کے اتھارٹی کی طرف پھیر دو. میں فتویٰ اس کے بارے میں نہیں دے سکتا. میں میکزیمم کیا کر سکتا ہوں اب فی الوقت آپ کے لیے, کوئی علماء نے اگر اس کے بارے میں کچھ کہا ہے تو ان کا فتویٰ آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں. عموماً ہمارے پاس دیکھنے میں آیا ہے, شیخ البانی, شیخ بن باز, شیخ عثیمین, یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں صدی کے, جس کو بہت بڑے علماء پوری امت مانتی ہے. لیکن چند لوگ چونکہ بعض چیزیں ان کے مخالفت میں جاتی ہیں تو کوئی ان کو یہودی کا بچہ کہہ دیتا ہے, کوئی ان کو حکومت کا پٹھو کہہ دیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیے تہمت کتنا بڑا گناہ ہے, ہم کو اندازہ نہیں ہے اس کا. لیکن جو دوسرا گروپ ہے جو ان کے خلاف ہے, میں ان کے بارے میں منہ نہیں کھولوں گا, شریعت اجازت نہیں دی. میں ان کو الو کا پٹھا نہیں کہوں گا, میں ان کو یہودی کا بچہ نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے کو شریعت اجازت نہیں دی. رہا جہاں تک اس مسئلے پہ علماء کیا کہتے ہیں, ایک علماء کا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یہ جائز ہے. میں نے وہ انٹرنیٹ کے اوپر سے ان کی اسٹڈی کی ہے, جو جس طریقے سے لوگ جائز بتاتے ہیں, جو دلائل ہے. ساتھ میں شیخ بن باز, شیخ البانی, شیخ عثیمین کے میں نے پورے فتوے پڑھے. شیخ بن باز کا جو فتویٰ ہے وہ کتاب مجموع الفتاوی و مقالات للتنویہ للسماحات, یہ کتاب کا نام ہے. اس کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 122 پر شیخ البانی کو پوچھا گیا کہ جو سوئسائڈ بومبنگ میں مر جائیں ان کی میت کے ساتھ کیا کیا جائے, کیونکہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا, تو اب ان کے ساتھ کیا کریں. شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ ایسا جس کسی نے موت اختیار کیا ہے وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے, اور اس کے کپڑوں کو بدلاؤ, اس کو غسل دو اور مسلمان قبرستان میں دفن کر دو. میں نے کہہ رہا ہوں شیخ بن باز کا فتویٰ ہے, میں نے حوالہ دیا ہے. شیخ عثیمین کہتے ہیں
ان کی جو کتاب ہے کیف نولجا واقعۃ العالمین، اس کتاب کے پیج نمبر 120 پر شیخ عثیمین سے پوچھا گیا. شیخ عثیمین کہتے ہیں سوئسائڈ بامبنگ حرام ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے 3 ٹاپ کے علماء کو کوٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی متفق نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے کا مطلب جن لوگوں نے کیا ہے وہ کافر ہے یا گنہگار ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم. مالک یوم الدین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن شیخ عثیمین کو ایک سوال آیا، اگر یہ حرام ہے تو کیا یہ لوگ شہید نہیں ہوئے اور یہ لوگ کافر ہیں، کیا ہے ان کے بارے میں؟ تو شیخ عثیمین نے کہا چونکہ ان کی نیت اور جذبہ بڑا خالص تھا، ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں ان لوگوں نے ایسا کر لیا، تو ان کے بارے میں دعا کروں گا کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت عطا فرما دے. لیکن اگر کوئی مجھ سے آگے پوچھے گا کیا میں کر سکتا ہوں، میں کہوں گا کہ حرام. امید آپ کا جواب پورا ہو گیا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. بہن کی جانب سے سوال آیا ہے کہ آج کے نسل میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر غصے کے اندر آ کر کئی نوجوان جذبات میں کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کو پریشانی ہوتی ہے. ایسے وقت میں ان کی ماں اور بہنوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایسے کسی چیز سے روکنے کے لیے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کئی بار ایسا ہوا ہے عموماً ہمارے معاشرے میں، ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر نافرمانی پر اترتا ہے تب اس کو اسلام کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ماں باپ ہماری فرما برداری کر. لیکن باقی کے تمام معاملات میں اس کے ساتھ پکچر دیکھیں گے، اس کو تھیٹر لے جائیں گے، نوجوان بچیوں کے ساتھ پارکس میں جائیں گے، نوجوان بچیوں کو پکنک کے نام پہ گنڈی پیٹ کے پانی میں بھگائیں گے. یہ تمام چیزیں چلے گی. جہاں وہ خلاف ہوں گے تب اسلام آئے گا. تو ایسے وقت پہ ماں باپ کو اور بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود اسلام کی تعلیم لیجئے، اس پہ عمل کیجئے اور دوسروں کو اس کے بعد نصیحت کیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو کیوں بولتے. یہ اکثر جملہ ہمارے پاس مشہور ہو گیا ہے. سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 کا حوالہ دیتے ہیں، تم دوسروں کو کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اس کی تفسیر ہم جیسی کر رہے ہیں ویسی نہیں ہے، اس کی تفسیر کچھ اور ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور دوسرے ایک کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو ذلیل کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتا میاں کافر ہے کیا؟ تو اس انداز سے جو دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نصیحت ہے، نہ کہ یہ نصیحت اگر میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی میں خونی ہوں، میں نے ایک 5-6 کا خون کیا ہے، اب میرے سامنے کوئی آ کر میری بہن کا خون کر رہا ہے، ارے بھائی میں عمل نہیں کر رہا ہوں، اس کو کیسا روکا عمل کے چھوڑے دو، وہاں پہ یاد نہیں آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جہاں تک اچھائی کی نصیحت ہوتی ہے کرتی جانا چاہیے، کیونکہ ہاتھ کے میل کے صاف ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک، کپڑا دھوتے وقت، کپڑا آپ دھونا چاہ رہے ہیں کپڑے کو صاف کرنے کے لیے تو ہاتھ بھی صاف ہونا، ورنہ ہاتھ کی گندگی لگے گی. اب ہاتھ کیسے صاف کریں گے؟ کپڑا دھوتے ہوئے ہاتھ صاف ہو جائے گا. اگر پہلے دھو کر کپڑا دھوتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اور اچھا طریقہ ہے. کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو نصیحت کرتے رہیے، انشاءاللہ خود ایک دن عمل میں آ جائیں گے. سب سے اچھا طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود عمل کریے اور دوسرے کو بتائیے. الحمدللہ. تو سب سے پہلے میری جس کسی بہن نے یا ماں نے سوال کیا ہے، الحمدللہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر اسلامی معاشرے کو پیدا کیجئے. انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات، صحیح حدیث کے تعلیمات کو عام کیجئے. صحابہ کے سیرتوں کو پڑھنا شروع کیجئے. قرآن حدیث کو اپنے من مانے سمجھنے کی کوشش مت کیجئے ورنہ فتنہ ہوتا ہے. صحابہ نے کیسا سمجھا اس کے اوپر تعلیم کی تحقیق کیجئے. انشاءاللہ پوری دنیا میں امن آ جائے گا. امید آپ کا جواب پورا ہو گیا. اگلا سوال پہلے مائک سے بھائی کی جانب سے. میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان کر رہا ہے کہ مسجدوں کو ویران کرنے کی جو کوشش کرے گا وہ ظالم ہے. تو بابری مسجد کی شہادت ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم ہے. دہلی کی سڑک پر کھلے عام قرآن کے اوراق کو جلانا مسلمانوں پر ظلم ہے. کھلے عام گجرات کی سڑکوں پر مسلم ماؤں بہنوں کو برہنہ سڑکوں پر دوڑا کر ان کی ویڈیوگرافی کرنا یہ ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم ہے. یہ ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دیا ہے سورہ حج میں کہ اجازت دی گئی ہے ان مسلمانوں کو کہ جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے وہ بھی لڑیں کیونکہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جہاد فرض ہو چکا ہے اور اس کے لیے کسی عالم کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ اس پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی، گجرات میں کافی ظلم ہوا اور قرآن کے کئی اوراق کو جلایا گیا. تو اس مسئلے پر
قرآن نے اجازت دی ہے. انہوں نے سورہ حج کا حوالہ دیا, سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 58 کا, کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اس کا بدلہ لو. تو اب کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, اب کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کام ہم لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں, میں نے کسی کو بھی نہیں رکایا. ایک منٹ دیکھیے, آپ کا پورا سوال میں پورے صبر سے سنا. میں نے نہیں رکایا. میں جتنی بھی بات کر رہا تھا قرآن کے حوالوں سے کر رہا تھا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83, اب میں آپ کو مکمل مفہوم میں سناتا ہوں. ایک بار آپ خود کھول کر دیکھیے پھر گھر جا کے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی معاملہ لایا جاتا ہے تو یہ اپنی منمانی فیصلے سنا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, جبکہ اس کا صحیح اصول تو یہی تھا. قرآن لے کے منڈی مت لائیے, قرآن دے رہا ہوں, لے کے دیکھیے. جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس کوئی خوشی کا یا غم کا معاملہ آتا تو اس معاملے کو پھیر دیتے اس کی طرف جو اس کی اتھارٹی. اور اگر میں آپ سے متفق ہو جاؤں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بدلہ لینا, لیکن میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جذبے کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے. اسلام میں اہمیت ہے قرآن, نبی کی سیرت, صحابہ کی سیرت کی. میں صرف اتنا ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول سے جو ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہیں, اگر وہ یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ ہم کو برابر لینا چاہیے. اگر کوئی مجھے سمجھا دے اس مسئلے پر کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تو بالکل صحیح بات ہے. لیکن صرف میں اکیلا نہیں, یہ جتنی باقی کی امت بیٹھی ہے, اگر بدلہ لینے کا یہی ایک طریقہ ہے واجب, آپ جانتے ہیں اس کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ جو کوئی اب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے وہ پورے کے پورے منافقین ہیں آج ہندوستان میں. میں جاننا چاہتا ہوں ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہمارے پورے علماء منافقین ہیں, ہم سب منافقین ہیں کیونکہ اس طریقے پر نہیں. میں نہیں, آپ کے مطابق اگر قتال واجب ہو جائے, جہاد اس طریقے سے واجب ہو جائے اور کوئی مسلمان اس میں شامل نہیں ہوا, وہ منافق ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ قرآن میں پڑھا ہے. سورہ توبہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ کعب سے پورے معاملات توڑ دو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی ہندوستان کی یہ کام نہیں کر کے وہ لوگ منافقین ہیں, وہ پورے کے پورے کفر کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر قتال واجب ہو گیا ہے تو, لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو بے شک اس کا بدلہ لینا چاہیے. بدلہ کون لے گا یہ اہم ہے, کیسا لے گا یہ اہم ہے. صرف جذبے کی بنیاد پہ بدلہ نہیں لیا جا سکتا. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ جنگ بدر ہو چکی ہے, اس کے باوجود کہ جنگ احد ہو چکی ہے, اس کے باوجود کہ خندق کا معاملہ پیش آ گیا ہے, صلح حدیبیہ میں کمپرومائز یہ کہہ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ اور میں آج امت کے لیے پریشان ہیں کہ ہماری امت کٹ رہی ہے. صلح حدیبیہ کیا بن رہا ہے کہ اگر مکے سے نکل کر کوئی مسلمان آئے گا تو اس مسلمان کو واپس دے دیا جائے گا. اللہ کی قسم ہے ہم میں سے کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا اگر یہ تصور بھی لائے گا کہ نبی سے بڑھ کر ہم اس امت سے محبت کر سکتے ہیں. وقت کا نبی امت نہیں, صحابی ہے مکے کے. صحابی کے لیے معاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو میں واپس دے دوں گا. کیا نبی ظالموں کے حوالے صحابہ کو کر رہے تھے؟ میں جاننا چاہتا ہوں, میں کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ تیار ہوں, یہ پوری امت تیار ہے, مگر ثابت کرو قرآن اور حدیث سے, صحابہ کی سیرت سے. جس دن ثابت کرو گے ہو جائے گا. ثابت نہیں کر سکے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ صرف ایک طرف سے آپ لوگوں نے جو علم لیا ہے اس کے دوسرے پہلو کو گزارش ہے کھولیے. میں خلاف نہیں کہہ رہا ہوں, میں جاننا چاہ رہا ہوں اس طریقے کو. اور اتنا بڑا مسئلہ ایک رات میں 1-5 منٹ میں حل ہونے والا نہیں ہے. امید آپ کا جواب مل گیا. اگلا سوال دوسرے مائک کی طرف سے بھائیوں کی جانب سے. میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں. نہیں, ایک بھائی کا کہنا ہے کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے. ایک منٹ. قرآن کی آیت ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ صرف بات پہنچانے والے ہیں, مطمئن کرنے والے نہیں ہیں. میں مطمئن کرنی ہے. مائک کھولو بہن. نعوذ باللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظالم نہیں ہو سکتے, لیکن یہاں پہ ایک گجرات میں ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو لٹ رہی اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع میں جب ایک مسلمان عورت سے بے حرمتی ہوئی تھی تو خاموش نہیں بیٹھے تھے, پورے مدینے سے یہودیوں کو نکال دیے تھے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. پوچھیے, الحمدللہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مگر میرے بھائی آپ دیکھیے, کوآرڈینیٹر یہ بات بتائے کہ سوال کرنے کا اصول یہ ہے اگر ایک کے بعد کوئی دوسرا سوال ہو رک جائیے, ایک دوسرے بھائی کے بعد پھر آپ کا چانس آئے گا. ایک منٹ نہیں, ایک منٹ.
سن لو میرے بھائی. رہا جہاں تک آپ کا مسئلہ کہ مطمئن, میں کسی کو مطمئن کرنے نہیں آیا ہوں. ایک چیز میں بتا رہا ہوں, اور آپ بول رہے ہیں کہ میں میرے پیسے ٹال رہا ہوں. ایک منٹ, ارے بھائی آپ میرے سے ڈیبیٹ کر رہے کیا؟ آپ میرے کو جواب دینے نہیں دے رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 100 سوالوں میں سے 90 کو بولتے تھے ما ادری, مجھے نہیں معلوم. تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ٹال رہے تھے؟ اور میں ٹال نہیں رہا ہوں, میں ایک صحیح چیز بتا رہا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا اس مسئلے کا فتویٰ کیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں میں قرآن کے خلاف جا کر کچھ بھی کہہ دوں؟ قرآن مجھے حکم دے رہا ہے کہ کوئی معاملے کے بارے میں سوال آئے اس معاملے کی اتھارٹی کے پاس بھیجو. آپ اگر مجھ کو یہ پوچھیں گے کہ غیر مسلمین میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے, اس کو کیسے نکالوں, انشاءاللہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں, جواب دوں گا. آپ ڈائریکٹ مسئلوں پر سوال کر رہے ہیں, مسئلے مسائل پہ مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی جواب دینے کی. اور اس طریقے سے آپ نے جو وہ واقعہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک عورت صحابیہ پر یہودی نے نظر ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیا. آپ کی اس بات سے کس نے انکار کیا؟ وہاں نبی پورے امت کے ایک خلیفہ تھے, خلیفہ نے حکم دیا, یہ ہو گیا. آج امت کے لیے کوئی ایسے لیڈر کو لا لی اور پھر یہ کام کریے انشاءاللہ. میں سے کب رک رہا ہوں. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اخلاق کا مظاہرہ کریں, اخلاق کا مظاہرہ کریں. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اخلاق کا مظاہرہ کریں. آپ تمام میری ریکویسٹ ہے, میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, ادباً گزارش کرتا ہوں, میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, میں بھائیوں سے ادباً 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 گزارش کرتا ہوں کہ اخلاق کا مظاہرہ کریں. میں بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اخلاق کا مظاہرہ کریں. ہمارے موجود غیر مسلمان بھی موجود ہیں یہاں پر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, میں میرے عزیز بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, میں میرے عزیز بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں. میری بات سنیے ایک بار, آپ میری ایک بات سنیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ایمان
حق کے نگہبان حامل قرآن اشرف الانسان کہو یا اللہ بولو یا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ قانون بشر سارے کہنے کو ہیں جمہوری سوچو تو مقاصد میں چنگیزی و تیموری ارباب حکومت کی سلطانی و فخوری جمہور کی مظلومی معصومی و مجبوری بننا ہے اگر تجھ کو دستوری یہ قرآن بن تو نائب یلساں بن تو مرد مسلمان بن اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ یہ روسی و امریکی انداز جہانداری بندوں پہ ہے بندوں کی قہاری و جباری دجال کی رزاقی قارون کی زرداری صہیونی شاطر کی دو گنا عملداری بننا ہے اگر تجھ کو حاکم ہے تو سلما بن تاجر ہے تو عثمان بن تو مرد مسلمان بن اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ مشرق کی شریعت ہے محرومی و مشتاقی مغرب کی طبیعت ہے سیادی و قذاقی ہو کار سیاسی ہو دینی ہو کہ اخلاقی سیرت ہے محمد کی میزانی و میثاقی بننا ہے اگر تجھ کو میزانی یہ پارا بن میثاقی یہ رضواں بن تو مرد مسلمان بن اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ خود اپنی عظمت کا یہ نعرہ ہجانی ہے روز ازل سے ہی ایک شیوہ شیطانی نمرودی و شدادی فرعونی و حامانی جالوتی و طاغوتی انداز ہو دیفانی بننا ہے اگر تجھ کو داؤد و سلیمان بن تو موسی عمران بن تو مرد مسلمان بن اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ تاجر و قلندر ہو عالم ہو کہ ہو عامی جب وقت جہاد آیا باجزہ اسلامی میدان میں نہیں اترا تلوار نہیں تھامی اس مرد منافق کے ایمان میں ہے خامی